ہارٹ اٹیک نمبر 1 لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے۔ اگر آپ تمام کینسر سے ہونے والی اموات کو بھی ملائیں تو ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اموات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حال ہی میں انڈیا کے ایک اسٹیٹ گجرات میں ہونے والے واقعے نے سب کے دل کو دہلا کے رکھ دیا۔ کلاس 3 میں پڑھنے والی 8 سال کی بچی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اس کے پیرنٹس کے مطابق اس بچی کو کسی بھی قسم کا دل کا مرض نہیں تھا۔ تو کیا اسکول سے ملنے والا اسٹریس اس چیز کی وجہ بنا، یا اس بچی کو واقعی میں کوئی پیدائشی دل کا مرض تھا جس کی تشخیص نہ ہو سکی؟ ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو دوں گی۔ میرا نام ہے ڈاکٹر حنا بیگ۔ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور ایک نیو بورن کیئر ایکسپرٹ ہوں۔ اگر آپ نیو پیرنٹ ہیں اور اپنے بچوں کے کامن ایشوز کا سولوشن ریسرچ بیسڈ چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ریسرچ کے مطابق کارڈیوواسکولر یعنی دل کے امراض کا آغاز بچوں میں ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی ہارٹ اٹیک ایک رسک فیکٹر کی وجہ سے آتا ہے جسے ہم ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹل پیریڈ میں یہ ایتھروسکلیروسس کتنا ہے، بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو کتنا ہے، جیسے جیسے اس بچے کی ایج بڑھتی چلی گئی اور وہ بڑھاپے تک پہنچ گیا تو ایتھروسکلیروسس کتنا ہو گیا۔ یہ چیز لمیٹڈ حد تک رہ سکتی ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے خود ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایتھروسکلیروسس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ میڈیکل ڈاکٹرز اور میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کارڈیوواسکولر ڈیزیزز کی وجہ صرف ایک نہیں ہے، بلکہ 2-3 ملٹیپل فیکٹرز رسپانسبل ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہوتی ہے تو یقیناً آپ کارڈیوواسکولر ڈیزیز کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے لائف سٹائل، سیکنڈ ہے اسٹریس، اینڈ تھرڈ ہے جینیٹکس۔ اگر میں بات کروں لائف سٹائل چینجز کے حوالے سے تو نمبر 1 کاز بچوں میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ ہے اوبیسٹی۔ چھوٹی عمر میں بچوں کا وزن زیادہ ہونا، ان کا BMI اپنے ایکوریٹ پیریڈ سے بہت زیادہ ہو جانا۔ اس کی وجہ ہے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈز کا کھانا، فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے۔ اسکرین ٹائم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ بچے فزیکلی ایکٹیو رہتے ہی نہیں ہیں۔ مائیں بچوں کو تیل میں تلی ہوئی چیزیں دیتی ہیں لنچ میں۔ یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ایتھروسکلیروسس کو بڑھاتی ہیں اور انڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک کی طرف لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر میں بات کروں اسٹریس کی تو بچوں میں ہوم ورک کا اسٹریس بہت نمایاں دیکھا گیا ہے۔ سلیبس اسکولز کا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بچے اس اسٹریس سے باہر ہی نہیں آ پاتے۔ گھر میں آ کے وہ ٹیوشن کا کام کرتے ہیں، ٹیوشن میں جا کے وہ اسکول کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکرین ٹائم بہت بڑا رول پلے کرتا ہے بچوں میں اسٹریس کریٹ کرنے کا۔ میں اسکرین ٹائم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دوں گی۔ جیسے جیسے ہم 1 منٹ کی ریل دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہر ایک ریل ایک اسپیسیفک ڈوپامن سرج مائنڈ میں دیتی ہے، اور وہ اسپیسیفک سرج کو اگین لینے کے لیے بچہ سیکنڈ ریل دیکھتا ہے کہ وہ تھرڈ ریل دیکھتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے اس سرج کو کمپلیٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ایڈکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسکرین ٹائم بچوں کو اس طریقے سے ایڈکٹ کرتی ہے، بچہ ایک جگہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا۔ اس طریقے سے اس کے مائنڈ میں اسٹریس کریٹ کرنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں بات کروں گی جینیٹکس کی۔ وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری میں آلریڈی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہارٹ اٹیک یا انجائنا کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے بچوں میں یہ چیز بہت جلدی نمایاں ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ 35 سے لے کے 45 سال کی عمر پہ بھی لوگوں کو انجائنا ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اگر وہ اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھ رہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پریونشن کے حوالے سے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے، اپنی زندگی سے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کو ختم کر لینا چاہیے۔ اب اگر آپ کو اپنی زندگی میں سے اسٹریس ختم کرنا ہے تو اسکرین ٹائم وقت لمیٹڈ کر دیجیے، بچوں کو باہر کھیلنے کودنے دیجیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، بچوں کی رات کی نیند بہت میٹر کرتی ہے۔ ایک بچے کی نیند 10 سے 11 گھنٹے ہے، اس کو اسٹریٹ اتنے آورز سونا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ بچوں کے لیے ہیلتھی فوڈز اور ان کی امیونٹی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری دی گئی یہ والی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ امید کرتی ہوں یہ تمام انفارمیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔